اس وقت تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر ہیرا منڈی کے نام سے ایک بڑی بے حیائی نے سر اٹھایا ہے، اور واللہ اس پر بات کرنے سے مجھے شرم محسوس ہو گئی ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس موضوع یا ایسے القابات پر ویڈیو بناؤں۔ اس وقت اس کے ڈائیلاگز اور اس طرح کے بہت زیادہ فحش اور بے حیائی والے باتیں ٹرینڈنگ میں ہیں۔ اس پر سرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انڈیا نے ہیرا منڈی کے نام سے ویب سیریز لانچ کی ہے، جو کہ طوائفوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، یعنی ان کی وہ جو رقص و سرور کی محافل ہیں، ان کے مشاعرے ہیں، ڈھول تاشے، اور پھر وہ جو پازیب گھنگرو کی چھنکار اور ان کی نائٹ لائف ہو۔ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے فیسینیٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ ویورشپ آنی چاہیے، ٹرینڈ بننا چاہیے، وہ اسلام کے کتنے منافی ہے، وہ چیز کتنی فحش ہے، کتنی زوم آنی ہے، کتنی گھٹیا ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تہذیب کی دھجیاں اڑا دی جائیں، لیکن ویڈیوز بنانے سے غرض ہے۔ اور اس چیز کو وہ جو کانسیپٹ ہے طوائف کا، اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت عمدہ لائف ہے، حالانکہ آپ اگر لفظ طوائف کی گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر گھٹن بھری غلیظ اور کس قدر حرام کے گرد گھومنے والی زندگی ہے۔ میری بہنوں، تمہارا یہ معیار نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں بعید نہیں کہ اس چیز کو، اس فیشن کو فیشن کا نام دے کر پارٹیز میں، ایونٹس میں اسی چیز کو کاپی کیا جائے۔ انہی کی طرح کے سٹائلز، انہی کی طرح کے ڈائیلاگز، ان کی لائف کو کیوں زیادہ ہوا دی جاتی ہے؟ الگورتھم ان کو کیوں زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ آنے والی نسل میں فحاشی کو عام کیا جائے؟ میری بہن، تجھے تو سجنے کی ضرورت ہی نہیں، تجھ پہ سجتی ہے یا بھی کسی زیور کی طرح۔ تمہیں تو حکم یہ ہے کہ تمہاری آواز تک کا پردہ ہے، تمہیں نماز بھی چھپ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں تو صفا مروہ پر دوڑنے کی اجازت نہیں دی، اور تمہیں جو پہلی عورتیں نماز باجماعت پڑھا کرتی تھی ان کے بارے میں پڑھو تو تم حیرت زدہ ہو جاؤ گی کہ جب مسلمان مرد مقتدی ہوا کرتے تھے، امام صاحب سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں کہ امام صاحب کو یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ چونکہ پچھلی صفوں میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، عورتوں کو یہ حکم تھا کہ امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ زبان سے بول نہیں سکتے، آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کو ایسے بجانا ہے، یعنی بولنے کی اجازت نہیں، اور زندہ رہتے ہوئے پردے کو حکم ہے۔ ایک طرف مرنے کے بعد منو من مٹی کے نیچے تمہارے پردے کا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے 2 کفن کے کپڑے اور 1 سینہ بند ہے، جبکہ تمہارے لیے 2 کفن کے کپڑے، 1 سینہ بند، 1 ہزار بند اور 1 چادر تمہارے سر پہ ڈھانپی ہوئی ہے۔ شارق سے قریب اپنے رب سے پوچھو کہ یا اللہ، مرنے کے بعد منو من مٹی کے نیچے اس کے پردے کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دن تمہارے سامنے تھا، ایونٹس میں، پارٹیوں میں، سکول کالجز میں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر اپنی زیب و زینت دکھا رہی تھی، بغیر پردے کی تھی۔ یہ تمہاری غیرت تھی کہ تم برداشت کر لیتے تھے، لیکن میں اللہ ہوں، پروردگار رب ہو کر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی بندی کو بغیر پردے کے دیکھوں۔ میری بہن، تیرا تو یہ معیار نہیں، تیرا آئیڈیل تو فاطمہ بنت محمد ہے، تمہاری آئیڈیل تو شفا بنت عبداللہ ہے، ام المومنین حضرت جویریہ ہیں، ام درزاں الصغریٰ ہیں، خولہ بنت ازور ہیں، ام خلاد ہیں۔ تمہارا لیول تو پردے میں ہے، تمہارا تعلق اس دین سے ہے جس کی بیٹی گڑیا بھی خریدے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے۔ تم ایسی زوم اینی ویڈیوز، تم ایسے ٹرینڈز اور اس طرح کی مووی سے کبھی فیسینیٹ نہ ہونا، تم اس طرح کی تعویل کے پھندے میں مت آنا۔ تمہارا معیار تو بہت بلند ہے، باپردہ رہو ثانی ازارہ کی کنیزوں، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ تمہارا معیار بہت بلند ہے، خود کو پہچانو۔ سلام پہنچو۔